گیا ہمارا دن ٹریولنگ کا۔ فلائٹ ہوتی ہے ہماری شام کی، تو صبح کا ناشتہ تو ہمیں کرنا ہی کرنا تھا۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ مجھے فریج خالی کرنی تھی، چیز بہت پڑی تھی، تو سوچا چلو چیز آملیٹ بنا لیتی ہوں۔ اس کے بعد گھر کی صفائی اور پیکنگ فائنل کی، اور بس پھر ہم نے اپنا سامان گاڑی میں لادا اور نکل پڑے ایئرپورٹ کی طرف۔ اب جب ہم ایئرپورٹ کی طرف نکلے تو فیلنگ آنے لگ گئی کہ فائنلی وی آر گوئنگ۔ بہت سے لوگوں نے پچھلے ولاگ میں اندازے لگائے تھے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں۔ موسٹلی لوگوں نے بولا کہ آپ پاکستان جا رہے ہو، تو یس یو گائز آر رائٹ، وی آر گوئنگ ٹو پاکستان۔ اس دفعہ ہم سفر کر رہے تھے باتک ایئر لائن سے، اور فیئرز بھی اس کے ہی کم مل رہے تھے ہمیں، ورنہ ہمیں تو جانا تھا اسلام آباد جو پی آئی اے ہی جاتی ہے۔ بٹ دین وی ڈیسائیڈڈ کہ چلو اس دفعہ لاہور چلتے ہیں اور باتک کا ایکسپیرینس لیتے ہیں کیسا ہے۔ بورڈنگ کے لیے obviously بہت ہی لمبی لائن تھی۔ جب آپ کے ساتھ ٹوڈلر ہو تو آپ ویسے ہی بہت زیادہ ایئرپورٹ پر تھک جاتے ہو۔ وی ڈیسائیڈڈ کہ ہم اس کا اسٹرولر نہیں لے کر جائیں گے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ یہ بیک پر بیٹھ گئی، اور یہ اتنی بھاری تھی کہ مجھے تو گھسیٹ ہی نہیں جا رہی تھی۔ اور مزے کی بات یہ کہ امیگریشن والی لائنز بھی بالکل خالی تھی۔ فٹافٹ سے ہماری امیگریشن بھی ہو گئی۔ پچھلے دن میں نے بہت زیادہ بریانی بنا لی تھی، تو ڈبوں میں میں بریانی بھی بھر کر لے آئی، کیونکہ باتک ایئر لائنز والے کھانا نہیں دیتے۔ سوچا خریدنے کے بجائے اپنا کھانا ہی لے جاتے ہیں اور پہلے ہی کھا لیتے ہیں۔ ملیشیا آنے کے بعد مجھے پتا چلا کہ ایسے بیبی رومز بھی ہوتے ہیں، یہاں پہ آپ جا کر اپنے بیبی کا ڈائپر چینج کرا سکتے ہو، اسے نرس کر سکتے ہو، بڑے آرام سے اسے ریلیکس کر سکتے ہو۔ پاکستانی ایئرپورٹ پر ایسی کوئی سین نہیں ہے، تو فرسٹ ٹائم مجھے بہت مشکل ہوئی تھی اسلام آباد ایئرپورٹ پر۔ پھر اللہ اللہ کر کے ٹائم آ ہی گیا، اور ہم بیٹھ گئے اپنے جہاز میں، اور ایکسائٹمنٹ اپنی پیک پر جا رہی تھی۔ 2 سال بعد اپنوں سے ملنا تھا، اس سے زیادہ خوشی کی بات اور کیا ہو سکتی ہے۔ جب تک جہاز اڑا نہیں تب تک انہوں نے اے سی نہیں چلایا، تو ہمیں لگا کہ یہ ہماری پریکٹس کرا رہے ہیں کہ وہاں جا کر تم لوگوں نے لوڈ شیڈنگ کا سامنا ہی کرنا ہے۔ بس پھر انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئی اور ہمارا جہاز اڑ پڑا۔ میں ابھی تک جہاز پر بہت سفر کر چکی ہوں، لیکن سٹل میری انزائٹی، میرا ڈر ختم نہیں ہوتا۔ ٹیک آف اور لینڈنگ کے ٹائم پہ مجھے بہت ڈر لگتا ہے، لیکن جب جہاز اوپر چلا جاتا ہے، سیدھا ہو جاتا ہے، تو پھر میں سیٹ ہو جاتی ہوں۔ 6 گھنٹے کی فلائٹ تھی، تو ہم نے سوچا کہ چلو ہم کچھ سیزنز ڈاؤن لوڈ کر لیں گے اور وہ دیکھیں گے۔ ایئر پوڈس لگائے، لیکن جہاز کا اتنا شور تھا کہ ہمیں آواز ہی نہیں آ رہی تھی اور مزہ ہی نہیں آ رہا تھا۔ پھر آپ بچوں کے ساتھ ٹریول کر رہے ہو تو ان کے لیے بھی کوئی ایکٹیویٹیز رکھنی پڑتی ہیں، ورنہ 6 گھنٹے وہ کیسے گزاریں گے؟ ہوا میں آپ فون تو یوز کر نہیں سکتے تھے کیونکہ سگنلز نہیں آتے، انٹرنیٹ بھی نہیں تھا، تو یہ سو ہی گئے۔ کھانا تو ہم اپنا لے کر گئے ہوئے تھے، لیکن کافی کا دل ہوا تو کافی پی لی۔ سماوی کے لیے میں نے بہت زیادہ ایکٹیویٹیز رکھی ہوئی تھی، ڈفرینٹ بکس، اسٹیکر، پیسٹنگ بک، کلرنگ بک، اس طرح کی بہت سی ایکٹیویٹیز رکھی ہوئی تھی تاکہ 6 گھنٹے اچھے سے گزر جائیں۔ اور 6 گھنٹے گزرے اور ہم لاہور ایئرپورٹ پر لینڈ کر گئے۔ جیسے ہی لاہور کی روشنیاں نظر آئیں، دل خوش ہو گیا کہ فائنلی ہم پہنچ گئے ہیں، اور بڑے زبردست طریقے سے ہمارا استقبال کیا گیا، پھولوں کے ساتھ، ہاروں کے ساتھ۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے ہم حج یا عمرہ کر کر آ رہے ہیں۔ لیکن 2 سال بعد جب آپ آتے ہو تو ماں باپ اتنے خوش ہوتے ہیں کہ ان کا بس نہیں چلتا کہ وہ کس طریقے سے آپ کا استقبال کریں۔ لاہور سے ہمیں اسلام آباد جانا تھا، تو بس ہم گاڑی پر سوار ہوئے اور چڑھ پڑے اسلام آباد کی طرف۔ رستے میں کھانا کھلانا ہوا، اور آپ ملیں گے اگلے ولاگ میں۔ بائے۔